سورہ یاسین ہے آیت نمبر 38. سورج اپنے مقررہ منزل کی جانب چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور چاند جو ہے اپنے مخصوص رستے پہ چلتا رہتا ہے. واہ واہ. آپ مجھے یہ بتائیں یہ اب 1400 سال سے پہلے کب ڈسکور ہوا تھا کہ 156 عیسوی میں ایلما گیس ٹالمی نے کتاب لکھی تھی جو کہ اگلے 1000 سال تک اسٹرونومی کی ٹریٹیز سمجھی جاتی تھی. اس کا نام ایلما گیس تھا. اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں یہ اسٹرکچر ڈسکس ہو چکا ہے. اذان عباس صاحب آگے چلیں. اس میں ایک تھیوری بتائی گئی تھی صرف کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ نے ایلما گیس پڑھی ہے؟ نام سنا ہے؟ ویسے آئیڈیا ہے مجھے, میں نام سنا ہے, آئیڈیا ہے کہ اس میں تھیوری تھی. وہ اتنی موٹی کتاب ہے, آپ کے قرآن سے زیادہ ضخیم کتاب ہے, اور ایلما گیسٹ کے اندر جتنا ڈیٹیلڈ اسٹرکچر ڈسکس کیا گیا ہے نا, آپ کا قرآن اس کے پاس کو بھی نہیں آ سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ سورج بھی اپنے مدار میں گھومتا ہے؟ بالکل بتایا گیا تھا. اس کے اندر پورے جو کیا کہتے ہیں آپ کے جو کعبے کے گرد 7 چکر ہیں, ہفتے کے 7 دن ہیں, جو سرگم کے 7 سر ہیں, یہ جو 7 کا جو ڈیجٹ ہے جس کو آپ نے اتنا زیادہ ڈیوائن کر لیا ہے, تو پرانے زمانے کا انسان یہ تصور کرتا تھا کہ سورج, چاند, مرکری, وینس, جوپیٹر اور مارس جو ہیں ان وہ 7 ہیونلی باڈیز ہیں, اور فطرت کے ساتھ ریکنسائل کرنے کے لیے ان 7 ہیونلی باڈیز کی طرح طواف کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح جو مسلمان طواف کرتے ہیں, اسی طرح اینشینٹ پیگنز بھی طواف کیا کرتے تھے. تو مسلمانوں نے تو اینشینٹ پیگنز کی رسومات کو لیجیٹمائز کرنے کی کوشش کی نا, یا اسلامائز کرنے کی کوشش کی. تو نیا کیا پیش کیا اسلام نے؟ انہوں نے صرف اور صرف کیا کہتے ہیں جو پرانی شراب تھی نئی بوتل کے اندر ڈالی نا. اذان عباس صاحب ایسا نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے بھی سینچریز پہلے جو ایک ایسٹرونومر یا ایک سائنٹسٹ اپنی کتاب میں ایک بات لکھ رہا ہے تو وہ نبی آ کے ریپیٹ کر رہے ہیں. جی سر, وہ لوگوں کو پتا ہوتی تھی. آپ کے جو لوگ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہوتا تھا وہ سنا کے باتیں لکھ دیتے تھے. تو پھر آپ اس آیت کو کیسے آپ کاؤنٹر کریں گے کہ سورہ یونس ہے آیت نمبر 92 جس میں کہا گیا فرعون کی لاش کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ہم تیری فرعون کا نام لاش بتائیں گے؟ فرعون کا نام بتائیں گے؟ نام ہمیں نہیں پتا. آپ کو کیونکہ آپ کو اتنا بھی, یہ تو مصر کے اس ہر ٹائم بادشاہ کو فرعون کہتے تھے, اور فرعون مصر کہتے کے تھے. اندر سینکڑوں فرعون گزرے ہیں. تو آپ کے قرآن کے بیچارے مصنفین کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس فرعون کا نام اخناتون تھا, رمسس 1 تھا, رمسس 2 تھا. آپ کیا مسلمانوں کی اکثریت فرعون کو ایک شخص سمجھتی ہے, فرعون ایک قرآن کو عہدے کا نام ہے. آپ کے حضرت قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس فرعون کا نام بتا دیں مجھے. آپ چلے مجھے ٹھیک ہے, فرعون کا نام بتا دیں سر. نام ہمیں نہیں پتا. آپ مجھے یہ اس بتائیں لیے انہوں نے کہ کیسے بولا, آپ کا قرآن اگر آپ کے اللہ نے لکھا ہوتا نا تو اس کو فرعون کا نام بھی پتا ہوتا, اس کو یہ بھی پتا ہوتا کہ وہ مرنے کے وقت اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اور جو قدیم مصری تھے نا, وہ ممیفیکیشن کے پروسیس کے ذریعے کہ وہ اس کے اندر 2 پرزرو آنکڑے کرتے تھے. ڈالتے ہیں ناک کے اندر, آپ کا دماغ نکالتے ہیں, آپ کے جسم کو حنوط کرتے ہیں, اور اس طرح وہ لاشیں پرزرو ہوتی ہیں. اذان عباس صاحب, آپ کے تو قرآن کے مصنفین کو اس فرعون کا نام بھی نہیں پتا جس کو وہ عبرت بنا کر لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہے. نام نہیں پتا تھا تو ان کیوں کو نہیں پتا کیسے سر؟ پتا تھا خالق کہ کائنات کو فیوچر نام میں, نہیں پتا. سر آپ مجھے یہ بتائیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں ان کو کیسے پتا کہ یہ فیوچر میں جا کے لوگ اس کی لاش کو ڈھونڈیں گے اور یہ پریزروڈ ہوگی, وہ بھی دریا میں, دریا سے ملی ہے نا آپ اس کی مجھے یہ بتائیں کہ جس فرعون کو آپ موسیٰ والا فرعون قرار دے رہے ہیں, وہ کس دریا سے لاش کب برآمد ہوئی تھی؟ کوئی ریلیونس, کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس؟ مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ یاد نہیں ہے, کون سی کیونکہ ایسا ڈیٹ میں ہے بھی ملا ہے. نہیں ہے. ایسا ہے بھی نہیں ہے. اس وقت جو جتنے بھی ایجپٹولوجی کے ماسٹرز ہیں نا, برلن کے اندر, لنڈن کے اندر, شکاگو کے اندر, نیو یارک کے اندر, اور ایون کائرو کے اندر, الیگزینڈریا کے اندر, ایک نہیں سینکڑوں فرائین کی جو ممیاں ہیں وہ برآمد ہو چکی ہیں پیرامڈز آف ایجپٹ کے اندر. آپ کا کعبہ تو کئی دفعہ ڈسٹرائے ہو چکا ہے نا. 4500 سال سے جو پیرامڈز آف ایجپٹ ہیں وہاں پر کھڑے ہیں, جو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. تو اذان عباس صاحب, جب آپ مذہب پر بحث کرنے آئیں تو اس فرعون کا نام پتا کر لیں, اور یہ بھی پتا کر لیں کہ وہ دریا سے کب نکلا تھا. ہمیں تو پتا چلتا ہے کہ موسیٰ صاحب جو تھے وہ جب 40 سال تک بھٹکتے رہے, حالانکہ وہ رستہ دکھانے آئے تھے, تو وہ بحر اسود کے ریڈ سی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے جس میں سے وہ چلتے ہوئے نکل گئے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ دریا کہتے ہیں, کبھی آپ سمندر کہتے ہیں, کب نکلی تھی یہ فرعون کی لاش دریا کے اندر سے؟ اذان عباس صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایجپٹ جو ہیں, یہ کیا نام, ورڈ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, جنہوں نے یہ لاشیں دریافت کی ہیں, جی ایجپشنز کی, اینشینٹ ایجپٹولوجسٹ کہتے ہیں. جی سر. ایجپٹولوجسٹ.
تو انہوں نے دریا سے کتنی لاشیں نکالی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، میرے علم کے مطابق دریا سے کبھی کوئی لاش برآمد نہیں ہوئی ہے، دریا کے اندر ممی یہی پریزرو ہی نہیں رہ سکتی ہے. نہیں رہ سکتی، یہی تو جی میں جی آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ پریزرو رہے سر، گی وہ بتائیں اور تو عبرت کا صحیح. نشان بنے گی. وہ عبرت کا نشان جو ہے وہ کون سے فرعون کو کہہ رہا ہے؟ فرعون تو کئی تھے. پھر یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فرعون جو بھی اس ٹائم کا لیڈر ہوتا تھا، اور جو جی جی حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون وہ تھا، اس کا ان کے نام، ٹائم سر میں جو موسیٰ کا فرعون تھا نام وہ پتا بھی ہے تو فرعون تھا. موسیٰ کے فرعون کا نام نہیں پتا آپ کو؟ کیونکہ موسیٰ کو کوئی ایسے موسیٰ کبھی تھا ہی کوئی نہیں. ایسا کیونکہ موسیٰ موسیٰ کبھی تھا ہی ایسے نہیں. نہیں تھے. موسیٰ ایک مائتھولوجیکل موسیٰ کریکٹر ہے. اچھا موسیٰ کب موسیٰ تھا؟ ایسے آپ میری بات تو پوری ہونے دیں پلیز. سر اذان عباس صاحب، میں آپ سے صرف ایک میں ڈسکشن ختم کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس فرعون کی لاش کو پریزرو کرنے کا دعویٰ آپ قرآن سے اخذ کر کے اپنے قرآن کو الہامی ہونے کا مان رہے ہیں، میں اس فرعون کا نام پوچھ رہا ہوں آپ سے. اس فرعون کا نام کیا؟ سر وی ڈونٹ نو. We don't know. اچھا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیوائن گائیڈنس کے نتیجے میں جب آپ لوگ اتنی آسانی سے ایتھیس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے بڑے کہتے ہیں، یاسر ندیم واجدی صاحب بھی کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، آپ کہتے ہیں وی ڈونٹ نو، تو آئی ڈونٹ نو، وی ڈونٹ نو، اور آپ کے پاس خدا کا حتمی گائیڈنس ہے. کیونکہ سر یہ ایسے irrelevant سوال ہیں کہ بھائی میرے یہ بال جو ارریلیونٹ کیوں ہیں. سوال اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی مائتھولوجی انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، مین میڈ ہے. جب ہم آپ کی مائتھولوجی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو وہ ریت کی طرح ہوا میں بکھر جاتی ہے. اذان عباس صاحب